अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं मजीद पार्टिसिपेंट्स का, बिकॉज अभी सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेट फॉर द अदर, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आई गेस वी शुड स्टार्ट। इट्स थ्री थ्री हो चुके हैं, और पार्टिसिपेंट्स जैसे से ज्वाइन करते जाएंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे। ओके जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है निकाह इन इस्लाम and rights and obligations of husband and wife under the chapter of Islam। शादी के बारे में क्या कहता है, निकाह का इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है इस्लाम के प्रोस्पेक्टिव में, और उस पे अ, जो हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स ईच अदर, वो क्या है। एक वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वर्स कुरान पाक की जो है सूरह 30 आयत नंबर 21 है, उसमें बड़ा क्लियरली जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको एक्सप्लेन करती है। एक कंप्लीट एक वर्स के अंदर इस्लामिक जो मैरिज है उसकी फिलोसफी को एक्सप्लेन किया है। दैट इज एंड अमंग हिज साइंस is that he created for you spouses from among yourselves so that you may find tranquility in them, and he placed between you affection and mercy। मतलब उस अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो उसने अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने एक दूसरे के लिए आपको बनाया है, और उसका मकसद क्या है, आपके दरमियान में रहम दिली है, दावा है रिश्ते का, उसको बनाने के लिए मैरिज इंस्टीट्यूशन एक built। When we seek marriage under Islam, बेसिकली क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इट्स अ मैट्रिमोनियल रिलेशन and an institution, civil institution, or you can say it's a civil contract that legislates the sexual activity between a pair for the object of procreation of kids, promotion of love, mutual support, and creation of families, which are considered essential good in the society। इस्लाम में शादी का जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली बड़ा क्लियर कर दिया कि शादी का मकसद इंसानी जो जनरेशन है उसकी नशोनुमा है, पका है। Basically, इसका मकसद एक ऐसी फैमिली क्रिएट करना है, ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिसमें म्यूचुअल सपोर्ट हो, अंडरस्टैंडिंग, mercy, प्यार। ठीक है, अगर हम हिंदुइज्म की like Islam is also a strong advocate of marriage।
However, Muslim conception of marriage differ from the Hindu conception, according to which marriage is not a mere civil contract but a sacrament. Islam कहता है marriage is civil contract. It's a religious duty है. ठीक है? Everyone must marry in order to fulfill one's desire for the legal procreation of kids. Islamic जो laws हैं वो derived होते हैं various codified facts से. अगर हम इसका एक एक मुकम्मल codify देखें इसके कॉन्सेप्ट का जो derived होता है वो तो बेसिकली हमारा कुरान है, कुरान हदीस. उसके बाद इसमें इजमा, कियास, कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स, इक्विटी और वेरियस लेजिस्लेशन आ जाती है. अब ये सारी चीजें कहाँ से डिराइव हो रही हैं? हमारे जो 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हनफी, हम्बली, मालिकी एंड शाफी. जो मेजर 4 स्कूल ऑफ थॉट है, ये रिकग्नाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं कुरान से बनाने जो लॉज हैं और एक दूसरे के थॉट्स को इंटरेक्ट कैसे करते हैं थ्रू द लीगल डिबेट्स जो कि ओवर द सेंचुरीज होती आ रही है. और जो कि सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो हमारा जो मेजर जो स्कूल ऑफ थॉट्स सेट जो है वो हमारा प्रिवेल करता एक्सरसाइज होता है वो है हनफी स्कूल ऑफ थॉट. आपके कोर्ट्स में लॉज में जो ज्यादा लॉज आपकी लेजिस्लेशंस बनी वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग है. So marriages among Muslims, for instance, are not just wedding ceremonies but a formal contract known as nikah, where the details of the marriage and other aspects are well negotiated and set in the presence of an imam. इमाम आपका जो मस्जिद इमाम है या जो कोई लाइक आलिम है या इस तरह का. These contracts consist of an offer and acceptance, commonly referred as ijab kabul. इसके हम बेसिकली पढ़ते हैं इसके प्रॉपरली जो इंग्रेडिएंट्स हैं निकाह के वो क्या है. लेकिन अभी हम इसका एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि वो क्या है. सेकंड इसका एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कंसिडरेशन भी कहते हैं, दैट इज द महर. इट्स अ सम ऑफ मनी जो कि ग्रूम पे करता है ब्राइड को उसके टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड द होप्स ऑन द ग्रूम साइड. फिर इसमें एक चीज होती है विटनेसेस हैं, 2 मैंडेटरी हैं. विटनेसेस कितने होते हैं? 2 मेल होते हैं या 4 फीमेल्स होती है. यानी एक फीमेल की जो गवाही होती है वो हाफ कंसिडर होती है. तो 1 मेल 2 फीमेल्स हो सकती हैं एज पर सर्कमस्टांसेस. 4 फीमेल्स हो सकती हैं. तो दिस इज द विटनेसेस. अच्छा, एक इसमें हम चीज डिस्कस करेंगे, ओरल जो निकाह होता है आपका उसकी क्या हैसियत है. लॉ उसको किस पर्सपेक्टिव में देखता है, शरा उसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं. उसको वर्बल निकाह भी कम कहते हैं, उसे हम बाद में देखते हैं. मैरिजेस that are recognized in Islamic law, including other types other than the non-as-saha यानी valid marriage. मैरिज के आगे 3 टाइप भी हम पढ़ेंगे, वैलिड, नॉन वैलिड, इनवैलिड और वॉइड. किस सूरत में वैलिड होती है, किस सूरत में इनवैलिड होती है, किस सूरत में वो वॉइड हो सकती है. But only on the conditions that he can. Okay, although many will disagree with the policy, polygamy permits a man to have up to 4 wives, but only on the conditions that he can provide all of them. Again, it's a concept कि इस्लाम मजहब जो है वो मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है, बेशक देता है, लेकिन इसमें कंडीशन है. एडिशनली अगर हम देखें तो मौत और टेम्परेरी मैरिज इज लीगली ओनली इन सम शिया सेक्ट्स, वाइल सुन्नी जो है इसको एडमिट नहीं करते. डिवोर्स है, इसके बाद एक राइट उसका एंड ऑफ मैरिज, राइट्स एंड ड्यूटीज को हम देखेंगे बाद में कि क्या है. हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें मैरिज का अंडर मुस्लिम लॉ तो वो हमें मिलता ही नहीं है कल्चर में पीछे. क्योंकि बिफोर मुस्लिम अरब टाइम पे इसको एक कॉन्ट्रैक्चुअल या सिविल कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ही हासिल नहीं थी, लौंडिया रखी जाती थी बेसिकली. तो इन प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी वुमेन राइट्स वर हाईली सप्रेस्ड
in the social legal context, particularly to suit male dominated or patriarchal systems. Child marriage prevailed करते थे. It was open to the contract marriage with any woman without any restriction. Marriage was allowed and with some of relatives, but not with close relatives. That is like with the mother, sister, close family members. Intermarriages, relatives may permissible theme some extent, but not with everyone. Divorce was very simple. It was seems like masculine affair. Man had the exclusive privilege to end the marriage without the consent of the women, while men enjoyed their limited rights and on property and these kind of things. Okay, what is the question? Okay, voice crack हो रही. I don't know what's the problem. Voice क्यों इतनी crack होती है? I hope so now that voice will be fine. ओके, जब इस्लाम मर्ज होता है तो उसने वुमेन राइट्स जो है, प्लेस जो है, स्टेटस है, वो चेंज किया. इस्लाम ने औरत को इज्जत के साथ ट्रीट किया, ऑनर एंड एस्टीम दी, उसको इक्वल सिविल राइट्स दिए, उसको इन शरिया मैरिज और निकाह का एक इक्वलेंट सिविल कॉन्ट्रैक्ट नॉलेज दिया, पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन दी. अब हम देखते हैं निकाह लिटरली ट्रांसलेट क्या है. It's a translate to the marriage of the sexes and has the connotation of a civil contract. Basically, निकाह नामा कंसिडर किया जाता है आपका एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट between the two persons who must be adult and sane, and they must have the same religion, in fact. But where is the difference? A Muslim man can marry a non-Muslim in a sense वो अहले किताब हो, उनसे शादी कर सकता है, but a woman cannot. I hope so I am clear in this thing. इसमें मैंने आपको बता दी, one must addresses these biological necessities like sexual activities forming stable relationship, as these processes are considerable essentials for the functioning of society. इस्लाम आपका एक वाहिद ऐसा मजहब है जो कि रिलीजियस लीडर और इसको प्रमोट करता है, इनकरेज करता है शादी जैसे रिश्ते को, बिकॉज इट इज गुड टू एम्ब्रेस द नेसेसिटीज. ओके, अब हम देखते हैं इस्लाम ने इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को जो सॉरी मैरिज है सिर्फ उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए क्या कहा गया है. एक तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज है. सोसाइटी एक फॉर्मेशन के लिए बनता है, लीगल इंस्टीट्यूशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पुट करता है और मॉरल ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड करता है. निकाह का मीनिंग क्या है? लिटरेरी मीनिंग अगर इसका हम देखें, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन इट कम्स टू द लॉ, तो कुछ वर्ड्स के लीगल मीनिंग्स अलग हैं, कुछ के लिटरेरी मीनिंग्स अलग होते हैं. तो अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है यूनियन या ज्वाइनिंग टुगेदर, यानी मिलना या इसको कंबाइन करना. लीगल मीनिंग देखें तो इस्लामिक जो होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट which legitimizes the relationship between a man and a woman and establishes mutual rights and obligations toward each other. Jurists इसको हिदाया क्या देखते हैं कि a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and procreation. मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉज कहता है कि निकाह सिविल कॉन्ट्रैक्ट है विद रिलीजियस significance. This is why one, unlike some religious traditions, Islamic marriage is contractual and that includes enforceable legal rights and obligations. Importance of marriage क्या है in Islam? Surah An-Nisa के आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, fear Allah another and respect the womb that bore you. Sorry. सूरह रोम में आयत नंबर 21 में है, मैरिज प्रोवाइड्स पीस, लव एंड मर्सी.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے دے آر کلوتھنگ فار یو اینڈ یو آر کلوتھنگ فار دیم. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کو نکاح کے رشتے میں، شادی کے رشتے میں ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیے. لباس کیوں قرار دیا؟ ہم اگر اس کا ایک ایکسپلینیشن دیکھیں، اس آیت کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن دیکھیں، ایکسپلینیشن دیکھیں، تو لباس ہم پہنتے ہیں اپنے ایبو کو چھپانے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سویلائزڈ شو کرنے کے لیے. تو نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سویلائز دکھائیں، آپ ایک دوسرے کے ایب کو چھپائیں، معاشرے کے میں آپ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں اور ایک دوسرے کو خوبصورت دکھائیں. انٹرنیٹ انٹرنیٹ پرابلم کر رہا ہے، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں نا ہمارے آفس کے پاس. ویسے بھی 3-4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ماربل پہ ہائی کورٹس کے پاس جو ہے نا، تو یہاں پہ سگنلس کا انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہوا ہے. اوکے، کم ٹو دا پوائنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا marriage is my sunnah, whoever turns away from my sunnah is not for from my sunnah is not for me. یعنی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو کوئی اس سے دور رہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. Another hadith ہے when a person marries he has completed half of his faith. یہ جو نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیں. میرج پروٹیکٹ کیا کرتا ہے؟ میرج پروٹیکٹ کا آپ کے کرتا ہے مورالٹی کو، فیملی کو، سوسائٹی. آبجیکٹیوز کیا ہیں شادی کے؟ اسلام میرج میری ہے سیٹسفائنگ ڈیزائرز. شادی یا نکاح کا مقصد مطلب صرف آپ کی سیکچول ڈیزائرز کو کمپلیٹ کرنا یا سیٹسفائی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ پریزرویشن آف فیتھ. اپنا جو عقیدہ ہے، یقین ہے، اس کو آپ کلیئر، آپ اس کو پریزرو کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. پروٹیکشن آف چاسٹی. ایموشنل سپورٹ آپ کو ملتی ہے آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے. وین یو فیل ڈسٹرب ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی، آپ کو آپ کا لائف پارٹنر ہے جو وہ کام کرتا ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے فرام ا لاٹ آف تھنگ. کنٹینویشن آف ہیومن ریس. فیملی آپ کی بڑھتی ہے، لیگلائزڈ فیملی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اسٹیبل فیملی سسٹم ہے، میوچل لو ہے، ریزنگ چلڈرن ٹوگیدر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس کیا ہیں نکاح کے، امپورٹنٹ ایلیمنٹ. سب سے پہلا ہے پرپوزل، یعنی ایجاب. فار ایگزامپل آئی گیو مائی ڈاٹر ان میرج. باپ کہتا ہے جی میں اپنی بیٹی کو نکاح میں دیتا ہوں، پرپوز کر رہا ہے. یا کوئی بھی انسان پرپوز کرتا ہے کہ جی میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. فرسٹ جو چیز ہوتی ہے. سیکنڈ آتی ہے ایکسیپٹنس، جس میں برائڈ کہتی ہے کہ جی میں آپ کو قبول کرتی ہوں، یا گروم کہتا ہے جی میں آپ کو قبول کرتا ہوں. اس کا ویلیڈیشن کا پروپوزل ایکسیپٹنس کا کیا ہے، اٹ شوڈ بی آن دا سیم ٹائم. یہ نہیں ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ نے پرپوز کیا کہ جی مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے اور آپ ایک ہفتے بعد کریں. آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ دیٹ پرپوزل کہ جس میں وہ کہتا ہے جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے. وہ والا پرپوزل نہیں ہے. یہ ایکسیپٹنس اینڈ
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है जो निकाह के टाइम होती है कि आप कोई निकाह कबूल है या मैं निकाह कबूल कर आपको अपने निकाह में लेना चाह रहा हूँ, तो दिस अपोजिशन पार्टी इधर द मैन ऑफ द वुमेन उसको कबूल करते हैं सेम सिटिंग में। कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी, आपके ब्राइड एंड ग्रूम ऑपोजिट जेंडर होना जरूरी है। Muslims were applicable under Islamic law, adult हो, represented by a lawful guardian of a recognized of sound mind हो। नॉर्मली हमारे इस्लाम में क्या कहा जा सकता है कि जी वली नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता। इसमें कंट्रोडिक्शन है आपकी, इसमें दो ओपिनियंस हैं। नंबर वन, वली क्या है? वली किस सूरत में है? अगर अडल्ट नहीं है बच्चा या लड़की, तो उसके लिए वली यानी सरपरस्त की वैलिडेशन दी गई है। कहा गया है कि हालात ऐसे हैं और उसके लिए शादी प्रोटेक्शन के लिए सोशल नॉर्म्स सर्कमस्टांसेस के लिए जरूरी है, तो वालिद अपनी कंसेंट दे सकता है निकाह के लिए। बट अगर दोनों में से मतलब दोनों पार्टीज जो हैं, विमेन एंड अ मैन, आर वैलिडली अडल्ट सेम, तो उसमें वली की शर्त नहीं है। मेक इट क्लियर, क्योंकि वो दोनों साउंड माइंड है, वो अडल्ट है, वो अपनी आजादाना तरीके से निकाह कर सकते हैं, और जिसका कोई वली नहीं उसकी रियासत वली होती है। फ्री कॉन्सेंट, डू नॉट इनहेरिट वुमेन अगेंस्ट देयर विल, जो तो निसा के एक्ट नंबर 19 में है, डू नॉट इनहेरिट वुमेन अगेंस्ट देयर विल, यानी फोर्स्ड मैरिजेस इस्लामिक प्रिंसिपल्स के कंट्ररी है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया है कि अगर बाप फोर्स करता है औरत को, बेटी को शादी में जो है वो करने के लिए, तो वो उसको अनल कर सकती है, यानी वो उस शादी से इनकार कर सकती है, और ऐसा निकाह भी इनवैलिड है, नहीं वैलिड ही नहीं समझा जाएगा। कुछ आपकी जो है वो रवायात से है कि कंवारी लड़की है तो उसका सर से इशारा कर देना भी काफी होता है, यानी हमारा मुआशरा इस चीज को थोड़ा सा लेता है कि जी शर्मा रही है या शाय है या हेजिटेट है, तो औरत इशारा भी कर दे तो काफी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द विडोज और डाइवोर्स और विडोज वुमेन, बहुत सी जगह पे इसको कोट किया गया है कि औरत का बा आवाज आवाज में, बुलंद आवाज में कबूल है कहना जरूरी है। इतना बुलंद आवाज में हो कि काजी को और गवाहान को सुनाई दे। नॉर्मली भी ये कहा जाता है निकाह के टाइम भी कि गवाह जो मौलवी होता है वो कहता है कि जी बेटा ऊंची आवाज में कहे कि आपको एक निकाह कबूल है या नहीं कबूल, ये जो विटनेसेस। According to Sunni law, two adult Muslim males witnesses or one male and two female witnesses are generally required to the validity of a marriage. School of law इसमें differ हो सकते हैं on some details. When it comes to the oral nikah, verbal nikah, ये वैलिडेट है। आपके शरिया काउंसिल ने इसको वैलिडेट किया वह कैसे? दो एडल्ट लोग हैं, मर्द उसमें अगर कह देता है कि जी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के गवाह बना के तुम्हें यानी औरत का नाम लेके बिनते फलां बिन फलां को बाइवज इतने हक महर अपनी जोजियत में कबूल करता हूँ, और औरत उसको कबूल कर लेती है, तो वो निकाह वैलिड है, उससे अनवैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। शरिया कोर्ट भी आपकी यही कहती है, आपकी और आपकी कोर्ट्स भी दूसरी यही कहती है सिविल मैरिज में कि अगर औरत कोर्ट में कन्फेस कर देती है, वैलिडेट करती है, तो ये निकाह वैलिडेट ही कंसिडर होगा।
اور اگر عورت ڈینائی کر دیتی ہے تو ڈینائل کنسیڈر ہوگا، کیونکہ آپ کا مذہب عورت کو نکاح پہ نکاح کی اجازت نہیں دیتا. A man can marry a 4 marriages at the same time, but a woman cannot. So, اور اس پروسپیکٹو میں کورٹ جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے عورت کی وٹنس، عورت کی کنفیشن کو. کیونکہ اگر اس کا کنفیشن ایکسپٹ نہ کیا جو اس نے کوئی وربل نکاح ہوا اور مرد اس کو ڈینائی کر دے تو عورت کے لیے نکاح پہ نکاح ویلڈ نہیں ہوتا. تو اس پرسپیکٹو میں اس کو لیگلائز، اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا عورت کی کنفیشن کو، کہ اگر مرد ڈینائل بھی کرے تو کورٹ کہتی ہے اگر تم ڈینائل کر بھی رہے ہو تو تم پرفارم کر دو ڈیورس. ہوئی ہے نکاح ویلڈ ہے نہیں ہے، کم از کم وہ اس کی شرائط کمپلیٹ ہو جائے. Now come to the sixth essential, that is the dower یعنی مہر. آپ کا مہر 2 قسم کا. وداؤٹ، پہلے تو میں بتا دوں کہ وداؤٹ مہر میرج ریمینس ویلڈ بٹ وائڈ ہوتی ہے. یہ انویلڈ ہوتی ہے کہ ہوئی نہیں، وائڈ ہوتی ہے کہ فاسق ہے، ہو گئی ہے بٹ فاسق ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ، آپ کی شرع کے مطابق مہر is an important element. After, if you will pay, then your wife will be halal on you. اور ویسے بھی لیگل رائٹ ہے ٹو ریسیو این اپروپریٹ اماؤنٹ آن دا نیم آف ڈوور. سو تو نساء میں ویمن گیو دیئر ڈوور ریشلی. ٹھیک ہے. پرپز آف مہر، تو پرپز آف مہر کیا ہے؟ فائنینشیل سیکورٹی ہے، رسپیکٹ ہے، لیگل رائٹ آف وائف ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے کہ جی عورت نے حق مہر لکھوا رہی ہے تو اس کو گریڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ تو گھر بسانے والی عورت نہیں ہے، اس کا تو پہلے ہی مائنڈ اس طرح کے کہ اس نے طلاق لینی ہے تو حق مہر لکھوایا ہے تو یہ طلاق لے لے گی، تو ہم نے نہیں لکھ کے دینا. دس کائنڈ آف ڈاگماز اینڈ ڈالمیاز آر رننگ ان یور سوسائٹی. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک اس کی فائنینشیل سیکورٹی ہے. اب عورت کو طلاق دے دیتے، اس کے پاس سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کما نہیں سکتی تو وہ سروائیول کیسے کریں گی؟ اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ سروائیول کیسے کریں گے؟ رسپیکٹ نہیں ہے، لیگل رائٹ اس کا مل جاتا ہے. ٹائپس کیا ہے؟ 2 طرح کے ٹائپس ہیں، پرامپٹ اور ڈیفر. موجل حق مہر اور غیر موجل حق مہر. موجل حق مہر ہوتا ہے جو کہ موقع پہ ادا کیا جاتا ہے. غیر موجل حق مہر ہوتا ہے جو آن ڈیمانڈ ہوتا ہے، یا وہ عورت کسی بھی وقت ریکوائرڈ کر سکتی ہے، یا ان کیس آف طلاق یا ڈیتھ آف ہسبینڈ. اس میں بھی ریسنٹلی ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ اگر آپ کے نکاح نامہ میں شرط نہیں لکھی ہوئی غیر موجل میں، تو عورت کسی بھی ٹائم اس کو ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور جب کوشچن آف ڈیمانڈ ریز ہو گیا تو مرد باؤنڈ ہے اس کو پے کرنا. ڈیورس یا ڈیتھ از ناٹ مینڈیٹری، بٹ ان کیس ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو حق مہر ختم نہیں ہو جاتا. رائٹ، اگر غیر موجود لکھا ہوا ہے تو نارملی تو ہماری سوسائٹی میں نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر لکھا ہوا ہے تو وہ رائٹ ختم نہیں ہو جائے گا ہسبینڈ کی ڈیتھ کے ساتھ. اس کی فیملی باؤنڈ ہے بیوی کو حق مہر ادا کرنے کی، اس کی پراپرٹی کے رائٹ کے علاوہ، 1/8 یا 1/4 کے علاوہ. اگر وہ نہیں پرفارم کرتے تو وہ اس کا ڈیو کنسیڈر ہوگا ڈیتھ پرسن پہ. یہ تو ہو گیا آپ کا پرومپٹ ڈیفر یعنی موجل. غیر موجل، موجل آپ کا موقع پہ ادا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسٹیٹ لا کہتا ہے کہ کم سے کم 5,000 ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے موجل حق میں جو موقع پہ ادا ہوتا ہے کم سے کم 50,000 لازمی ہونا چاہیے. کم سے کم میں یہ لیسٹ کی بات کر رہی ہوں، زیادہ میں تو جتنا مرضی ہو سکتا ہے. اوکے، لیگلی اس پہ کیا ہے؟ مرد نے حق میں لکھا، دیا نہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ اب women can demand and recover it legally through the family through the Muslim Family Act
وہ اپنا کیس فائل کر سکتی ہے، مینٹیننس فائل کر سکتی ہے ان دا فیملی کورٹ ٹو ریکوری فار دا ریکوری. حجت خطبۃ الوداع میں بھی یہی ہے کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یعنی کہ عورت کا ایک حق اسلام نے اتنا زیادہ دے دی ہے کہ ایک پوری آیت کو، ایک پوری سورہ کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا. رائٹ ٹو کائنڈ ٹریٹمنٹ ہوتے نساء میں اگین لیو ود دیم ان کائنڈنس، کہ ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، کیونکہ عورت آپ کے گھر کی ایک انسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. آپ ایک ہیلدی وائف ہوں گی تو آپ ایک ہیلدی مدر ہوں گی، آپ ایک اچھی بہترین ماں ثابت ہوں گی. اگر آپ ایک اچھی بہترین بیوی نہیں ہے تو آپ ایک اچھی بہترین ماں نہیں ہے. تو ایک عورت کو بینگ اے وائف ہیلدی اور ریسپیکٹفل اور کیئرنگ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہے آپ اپنے گھر کی بنیاد چاہتے ہیں. اور یہ فرض کس پہ ہے؟ مرد پہ. رائٹ ٹو سیپریٹ ریزیڈینس ویئر ایپلیکیبل اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانس اینڈ جورس اوپینینس. آپ کا اسلام کہتا ہے کہ اگر مرد صاحب استطاعت ہے اور وہ پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے. ہمارے یہاں پہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، عورت اگر الگ گھر کا مطالبہ کر لے تو اس کو طلاق دے دیتے ہیں، یا مائیں کہتی ہیں کہ جی تمہیں اور بیویاں بہت ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے اور بیویاں بہت ہیں، تم یہاں سے نکلو، میں نے تو ماں باپ نہیں چھوڑنے. بھائی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو مذہب اجازت دے رہے ہیں آپ کی بیوی کو سیپریٹ گھر کی، اور آپ اس کو لے کے دینے کے پابند ہیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، سیپریٹ ریزیڈنس افورڈ کر سکتے ہیں تو. نہیں بھی کر سکتے تو بیوی کو پروٹیکٹ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. رائٹ ٹو انہیریٹنس، وراثت سے حصہ. باپ نے ایک حصہ ہے، ایک حصہ شوہر سے ہے، تو جو شوہر کے حصہ ہے وہ آف کورس شادی کے بعد ہے. سورۃ النساء میں اگین بیان فرمایا گیا the wife inherits from her husband according to the prescribed shares. یعنی کہ بچے ہیں تو 1/8، نہیں ہے تو 1/4. ساتواں رائٹ کیا ہے؟ رائٹ ٹو ڈیورس. اسلام ریکگنائز کرتا ہے ایک ڈفرینٹ میکنزم کو، ڈیٹس انکلوڈنگ طلاق جو کہ ہسبینڈ دیتا ہے، خلا جو کہ وائف انیشیٹ کرتی ہے، اور جوڈیشل ڈیزولوشن فرسٹ جن کو اپروپریٹ سرکمسٹانسز، یعنی جس میں قاضی ڈیزولیٹ کر دیتا ہے میرج کو آن دا بیسس آف سیپریٹ اسپیسیفک گراؤنڈ. یعنی شوہر کو سزا ہو گئی ہے 7 سال، بیوی اگر نہیں رہنا چاہتی تو نکاح ڈیزولیٹ ہو سکتا ہے. وہ پاگل ہو گیا، انسین ہو گیا تو نکاح ڈیزولیٹ ہو سکتا ہے. کچھ آپ کے اسکول آف تھاٹ سے کہتے ہیں کہ جو نکاح ہے، جو ڈیزولوشن ہے، وہ کچھ گراؤنڈ میں آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. یعنی شوہر کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر چلا گیا ہے، جنگ میں یا حالات ایسے ہیں اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں آفٹر سرٹن ٹائم نکاح آٹومیٹکلی ڈیزولٹ ہو جاتا ہے. رائٹس آف ہسبینڈ کیا ہے؟ اچھا، ڈیزولوشن کے ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کا حق مہر کا معاملہ. بہت سی ججمنٹ اس پہ آ چکی ہوئی ہیں لیگلی.
کہ پہلے تھا اگر عورت کھلا لیتی ہے تو وہ 50% چھوڑے گی، پھر تھا وہ 25% چھوڑے گی، اور اب کچھ سرکمسٹانسز میں وہ چھوڑتی ہے، کچھ میں وہ نہیں چھوڑتی. اٹ ڈپینڈز آن دا فیکٹس. سرکمسٹانسز کیا ہیں، جسٹیفیکیشنز کیا ہیں. رائٹس آف ہسبینڈ کیا ہے؟ میوچل ریسپیکٹس ہے. قرآن پاک میں سورۃ النساء میں مینز آر دا ٹیک کیئرز آف وومن، یعنی رسپانسبلٹی ہے مینٹیننس کی، پروٹیکشنز کی. تو وہ پروٹیکشن اور مینٹیننس کی ذمہ داری مرد کو آتھورائز نہیں کرتی ہے کہ وہ ابیوزو ہو جائے یا وہ اپریشنل ہو جائے، بلکہ وہ میوچل رسپیکٹ ہے کہ مرد اتنی ہی عزت کا حقدار ہے جتنا کہ آف ان کی زندگی میں شامل ایک عورت ہے. عورت کا رائٹ ڈیزرو کرتی ہے. رائٹ آف فیڈیلٹی یعنی لویلٹی، وفاداری رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. حدیث میں بھی ہے کہ جی آپ اپنے مرد کی چار دیواری کی اور عزت کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ لوئل رہیں. اگر وہ آپ کو کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس سے منع ہو جائیں، انٹل انلیس کہ وہ شریعہ کے منافی نہیں ہے تب تک. رائٹ آف کوپریشن، شادی ایک ٹیم ورک ہے. آف کورس یو ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم، یو ہیو ٹو کوپریٹ ود ایچ ادر، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. ریسپیکٹ فار فیملی لائف، both spouses should preserve family harmony. ایک دوسرے سے مل جل کریں، ایک دوسرے سے کوپریٹ کریں. اگر آپ کام کر سکتی ہیں تو میوچلی کریں، اگر نہیں کر سکتی تو اس کو رسپیکٹ کریں. باؤنڈریز کو اس کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق رہ کے اپنا فیملی انسٹیٹیوشن چلائیں اور کوپریٹ کریں. پروٹیکشن آف پراپرٹی، ایچ spouse should respect the other's property and financial right. اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میوچل رائٹس کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں women have rights similar to those against them according to what is equitable. یعنی عورتوں کے مردوں کے ساتھ سیم برابر کے حقوق ہیں. میرٹل رائٹس سیم ہے. ریسیپروسٹی میں پرنسپل آف ریسیپروکل میں دا میوچل رائٹس ہیں، جو اس کی طرف ہے وہ اس کے بھی اس کی طرف ہے. یعنی عزت، احترام، محبت، پیار، اعتماد، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو آن کرنا. میوچل رائٹس میں کیا انکلوڈ ہوتا ہے؟ اگین لو، مرسی، پرائیویسی، ریسپیکٹ، کنسلٹیشن، ٹرسٹ، پروٹیکشن، فار گیونیس اینڈ گڈ کمپینین شپ. ڈیوٹیز آف ہسبینڈ کیا ہم نے اوپر دیکھا ہے. پرووائڈ مینٹیننس، پروٹیکشن، ٹریٹ وائف وتھ کائنڈنس، چائلڈ ایجوکیشن، لیڈ وتھ جسٹس، نیور ابیوز، ریسپیکٹ وائف ڈگنیٹی. وائف کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ پروٹیکٹ دا فیملی، سیف گارڈ میرٹل پرائیویسی، manage households and responsibility according to mutual agreement and ability, force the husband in lawful matters, raise children with good character, remain faithful. Islam encourages cooperation rather than assigning every household task as a strict legal duty. تو وائف آف ڈیوٹیز بھی اسی طرح سے جس طرح مرد کی ڈیوٹیز ہیں. مرد اگر کما کے لا رہا ہے تو عورت کا فرض ہے کہ وہ گھر پکا کے رکھے، گھر صاف ستھرا رکھے، بچوں کی بہترین تربیت کرے، اپنے گھر کو سنبھال کے رکھے، سمجھا کے رکھے، ایک دوسرے کی سپورٹ کرے، میوچل انٹرسٹ میں، میوچل کانسنٹس میں، ایموشنل سپورٹ میں، ایک دوسرے کو ڈسیو نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، ایک دوسرے کو ڈس آن نہ کریں، ہیوملیٹ نہ کریں. اب ہم اگزامپل لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز این آئیڈیل ہسبینڈ. حضرت عائشہ کہتی what did the prophet do at the home? She replied he used to serve his family. کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو سرو کرتے تھے. وہ شوز ریپیئر کر لیتے تھے، وہ بکریوں کا دودھ ہوتے تھے، وہ گھر کے کاموں میں ہیلپ کر دیتے تھے، وہ ڈومیسٹک ورک کام کروا دیتے تھے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں سمجھاتے تھے. جبکہ ہمارے معاشرے میں مرد اگر کوپریٹ کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی تو رن مرید ہے، یہ تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، یہ تو ایسا، یہ تو ویسا. نو، دس آر دا پروفٹ لیگیسی کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یا حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی مدد کر دینا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ان اسلام کیا ہے. اسلام اسٹرکٹلی منع کرتا ہے when it comes to the marriage. میرج کے رشتے میں ڈومیسٹک وائلنس
کو اسلام بہت سختی سے منع کرتا ہے. انجسٹس اینڈ کرولٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ڈو ناٹ اسٹرائک دا فیمیل سرونٹس آف اللہ. He also never struck any of his wives. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے میرج must be based on the compassion and not fear. شادی کے رشتے میں جب خوف ہوگا نا تو وہ نہیں چلے گی. It should be with as a companion, it should be served as a companionship اور اس کی آنرشپ ہے. وائلنس کے ہم اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ صرف فزیکل وائلنس نہیں ہے. ریسنٹلی عائشہ ملک کے ججمنٹ کے اکارڈنگ وائلنس کو اس نے بڑا واضح ایکسپلین کر دیا کہ ایموشنل ابیوز مینٹل ہیلتھ کو جو ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کی وہ بھی وائلنس کی ہی ایک ڈیفینیشن ہے. تو وائلنس کسی بھی طرح کا اسلام میں منع کیا گیا ہے. لاز کون سے ہیں اس میں؟ مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے 1961 جو فیچر کرتا ہے رجسٹریشن آف میرج پہ، اس کے کانسیپٹس پہ، اس کی اسینشلس پہ. ریگولیشن آف پالیگیمی تھرو پرمیشن فرام دا آربیٹریشن کونسل، یعنی اگر آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی ہے تو آپ کو آربیٹریشن کونسل سے پرمیشن لینی پڑے گی، آپ کی وائف کی ریٹرن پرمیشن کی ضرورت ہوگی. نوٹسز ریکوائرمنٹس فرام فار ڈائیورس، پروٹیکشن آف انہیریٹنس رائٹ آف آرفن گرینڈ چلڈرنس، یا اگر آپ کے ڈائریکٹ بچے بھی ہیں تو اس سلسلے میں بھی. فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا فیملی کورٹس ڈسپیوٹ سنتا ہے کس کا؟ ڈیزولوشن آف میرج کا، خلا کا، ڈوور کا، مینٹیننس کا، کسٹڈی کا، گارڈین شپ کا اور جیکٹیفیکیشن آف میرج کا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 آرٹیکل 19 پروٹیکٹ کرتا ہے سیکورٹی آف پرسن اینڈ پروٹیکشن آف لائف اینڈ لبرٹی. آپ کا آرٹیکل 14 ہے. آرٹیکل 14 انوالبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین اینڈ پرائیویسی آف ہوم کو کرتا ہے. آرٹیکل 25 اکوالٹی آف سٹیزن بفور لا کرتا ہے. آرٹیکل 35 پروٹیکشن آف میرج، دا فیملی، دا مدر اینڈ دا چلڈرن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایگزامپلس کرتے ہیں. ہسبینڈ ریفیوزز ٹو پے مہر تو وائف ریکوری آف ڈوور فائل کرتی ہے بفور دا فیملی لا، فیملی کورٹ. ہسبینڈ نگلیکٹ کر دیتا ہے مینٹیننس دینے سے منتھ کی، کورٹ وداؤٹ کورٹ لافل ایکٹ. تو اس میں عدالت کیا کرتی ہے؟ اس کا جو آپ کا مینٹیننس کا رائٹ ہے جو وائف ہے وہ سیک کر سکتی ہے تھرو دا فیملی کورٹ. ایگزامپل 3 ہے wife is if a wife is subject to persistent cruelty تو عورت خلا سیک کر سکتی ہے، جوڈیشل ڈیزولوشن فائل کر سکتی ہے انڈر دا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1935 اینڈ دا کانٹیکٹ اینڈ دا آلسو انووک ریلیونٹ پروٹیکشن انڈر فیملی لا ویئر ایپلیکیبل. وہ خلا لے سکتی ہیں، ڈیزولوشن فائل کر سکتی ہیں انڈر دا 9 گراؤنڈ آف میرجز جو کہ ایکسپلین ہے. So this is the total topic. Conclude کرتے ہیں ہم اس کو. So we'll conclude in a way. Allah describes marriages not as a bond of domination but as one of the relationship triangulate of affection and mercy. Quran repeatedly emphasizes justice, compassion, and the mutual rights, while the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam demonstrated through his own life that the strongest husband is the one who shows the greatest kindness. یعنی الفا مین کی ڈیفینیشن ایک دے دی ہے کہ جو اسٹرانگیسٹ ہسبینڈ ہے کائنڈنس شو کرتا ہے، مینٹیننس پرووائڈ کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، اپنی بری ہیبٹس کو جو ہے وہ انڈلج نہیں کر رہا ہے، تو وہ ایک اسٹرانگ ہسبینڈ کا جو پکچر ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. So in short, marriage is a contract that built a civil institution to build a family in a legalized manner. The topic is closed now. If anyone want to ask any question, you may ask.